بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی پیاری اور مقرب ہستیوں میں سے حضرت سیدنا مریم علیہ السلام بھی ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کے نام سے کون واقف نہیں؟ حضرت مریم علیہ السلام حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ محترمہ جناب حنا کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ آپ عمران کی زوجہ تھیں۔ ساری عمر آپ کی اسی آرزو میں گزری کہ آپ کی گود ہری ہو جائے۔ ایک دن حنا نے ایک درخت پر چڑیا دیکھی جو اپنے بچوں کو چگا رہی تھی۔ آپ کے دل کا ارمان پھر تازہ ہو گیا، پھر پرانا زخم ہرا ہو گیا۔ آپ کی آنکھیں بھر آئیں۔ حنا نے بڑے درد بھرے لہجے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، التجا کی، یا اللہ تو مجھے اولاد عطا کر دے، میں اس بچے کو بیت اللہ کا خادم بناؤں گی۔ اللہ تعالیٰ جو دعائیں قبول فرمانے والا ہے، اس نے حنا کی دعا قبول فرمائی۔ حضرت حنا حاملہ ہو گئی۔ ایک دن حنا نے حضرت عمران سے کہا، میں نے نظر مانی ہے کہ جو بچہ پیدا ہوگا ہم اسے بیت اللہ کی خدمت کے لیے وقف کریں گے۔ حضرت عمران نے فرمایا، تم نے ایسی نظر کیوں مانی ہے؟ اگر لڑکی پیدا ہوئی تو ہم اسے بیت اللہ کا خادم کیسے مقرر کریں گے؟ ابھی حضرت حنا کے ہاں بچے کی پیدائش نہیں ہوئی تھی کہ حضرت عمران کا انتقال ہو گیا جو اس کے شوہر تھے۔ پھر حضرت حنا کو اللہ تعالیٰ نے ایک چاند سی بیٹی عطا کی۔ یہ بیٹی حضرت مریم تھی۔ یہ بیٹی بیٹوں سے زیادہ شان والی تھی۔ یہ بیٹی پاک باز بیٹی تھی۔ یہ بیٹی اپنے زمانے کی تمام عورتوں سے زیادہ جمیل اور زیادہ عزت والی تھی، زیادہ عظمت والی تھی۔ حضرت حنا نے اپنے صاحبزادی کا نام مریم رکھا۔ مریم کے معنی ہے عبادت کرنے والی۔ حضرت حنا نے نظر پوری کی۔ اپنی بیٹی کو ایک صاف ستھرے کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس کی انتظار گاہ، جسے احبار کہتے ہیں، دے کر واپس آ گئی۔ احبار حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ آپ بڑے نیک، پرہیزگار، خدا ترس انسان تھے۔ حضرت عمران بیت المقدس کے امام تھے۔ چونکہ حضرت مریم امام بیت المقدس کی دختر تھی، سب سے اونچے خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے 27 آدمیوں نے آپ کی کفالت کی ذمہ داری لینے کا اعلان کیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کے خالو بڑے ہی پرہیزگار نبی تھے، جن کے نام سے ہر مسلمان واقف ہے۔ آپ کا نام حضرت زکریا علیہ السلام تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام ان 27 آدمیوں میں شامل تھے جنہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کی جستجو کی تھی۔ جب فیصلہ نہ ہو سکا تو اس بات پر فیصلہ ہوا کہ ان 27 آدمیوں کے نام پرچیوں پر لکھ کر قرعہ نکالا جائے۔ جس کا نام قرعے پر نکلے گا وہی مریم کی کفالت کرے گا۔ چنانچہ قرعہ حضرت مریم علیہ السلام کے خالو سیدنا زکریا علیہ السلام کے نام پر نکلا۔ آپ حضرت مریم علیہ السلام کے کفیل بنے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بیت المقدس کے محراب کے پاس ایک کمرہ بنایا، اس پر حضرت مریم کو رکھا۔ حضرت مریم علیہ السلام کوئی عام لڑکی نہیں تھی، آپ اللہ تعالیٰ کے معجزات میں سے ایک معجزہ تھی۔ اس معجزے کا ظہور اس وقت ہوا کہ حضرت مریم علیہ السلام حالانکہ اپنی والدہ یا کسی اور دائی کا دودھ نہیں پیتی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ ایک دن میں اتنی بڑی ہو جاتی جتنا بچہ سال بھر میں بڑا ہوتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کو کمرے میں بند کر کے باہر سے فل تالا لگا کے جب جاتے
تو آ کر دیکھتے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس مختلف قسم کے پھل ہوتے۔ ایک روز آپ نے حضرت مریم علیہ السلام سے پوچھا، اے مریم، یہ میوے تیرے پاس کیسے آئے؟ جواب دیا، اللہ کی طرف سے۔ سورہ ال عمران کی آیت ہے۔ جب حضرت زکریہ علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ حضرت مریم علیہ السلام کو بے موسمی پھل عطا کر رہا ہے، تو وہ میری بانجھ بیوی کو تندرستی عطا کر کے مجھے بیٹا کیوں نہیں دے سکتا؟ چنانچہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، مجھے اپنے پاس سے اچھی اولاد عطا فرما، بے شک تو دعائیں سننے والا ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام دعا کر کے بیٹھے ہی تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر حاضر ہو گئے۔ عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دی ہے۔ چنانچہ بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرمایا، یہاں تک کہ حضرت مریم علیہ السلام جوان ہوگی۔ ایک مرتبہ آپ کو ایک خوبصورت نوجوان فرشتہ انسانی شکل میں آیا۔ حضرت مریم علیہ السلام ان کو دیکھ کر گھبرا گئیں۔ فرمایا، میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں، اگر تجھے خدا کا ڈر ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، میں انسان نہیں ہوں بلکہ تیرے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں تاکہ تجھے صاف ستھرا بیٹا دوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، تیرے رب نے فرمایا ہے، یوں بچہ دینا میرے لیے کوئی معمولی بات نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ہم بتائیں اپنی قدرت کی نشانیاں۔ حضرت مریم علیہ السلام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھونک ماری اور چلے گئے۔ حضرت مریم علیہ السلام حاملہ ہوگی۔ آپ بہت زیادہ پریشان رہنے لگی، کھانا پینا بھی چھوٹ گیا۔ اس وقت حضرت مریم علیہ السلام کی عمر 13 سال تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام کا چچا زاد بھائی، جس کا نام یوسف تھا، یہ بیت المقدس کا خادم تھا، نہایت عابد، زاہد، پاک باز شخص تھا۔ سب سے پہلے حضرت مریم علیہ السلام کے حمل کا یوسف کو پتہ چلا۔ وہ بہت حیران ہوا۔ اس کے دل میں حضرت مریم علیہ السلام کے لیے شک و شبہ پیدا ہوا، لیکن حضرت مریم علیہ السلام کا تقویٰ، پرہیزگاری کا سوچ کر یقین نہ آیا۔ اس نے حضرت مریم علیہ السلام سے پوچھا، اے مریم، کیا بغیر بیج کی کھیتی ہوتی ہے؟ کیا بغیر باپ کے بچہ ہو سکتا ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا، تجھے معلوم نہیں، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی کھیتی بغیر بیج کے پیدا کی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا۔ یوسف نے سنا، کہا، مجھے تسلی ہو گئی۔ حضرت مریم علیہ السلام حمل کی وجہ سے زیادہ ڈیوٹی نہ دے سکتی تھی۔ بیت المقدس کا سارا نظام یوسف کے ہاتھ آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو الہام کیا کہ وہ بیت المقدس سے چلی جائیں۔ چنانچہ آپ بیت المقدس سے بیت الحم میں چلے گی۔ وہیں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے۔ لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام کے کردار پر شک کیا۔ جواباً حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا، میں کچھ نہیں کہتی، یہ بچہ لیٹا ہوا ہے، اس سے پوچھیں۔ لوگوں نے کہا، ایک تو ہماری آنکھوں میں دھول جھونکتی ہے اور بے وقوف بھی بناتی ہے، بھلا ایک دن کا بچہ کیسے بول سکتا ہے؟ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ابھی 1 دن ہی کے تھے اور بولے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے، اس نے مجھے برکت والا بنایا ہے۔ سورۃ مریم کی آیت۔ لوگوں نے 1 دن کے بچے کو بولتے دیکھا اور حیران رہ گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ پر لگے ہوئے الزام
2 ڈالیں۔ حضرت مریم علیہ السلام بڑی شان والی، بڑی عظمت والی ہیں۔ قیامت کے روز جنت میں حضرت سیدنا مریم علیہ السلام کی شادی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوگی۔ سبحان اللہ۔